یہ جو بکواس چل رہا ہے نا، شبیر وارثی پیسے کے لیے آیا ہے اور پیسے کے لیے شیعوں میں آ کر فضائل اہل بیت پڑھتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خود بھیک منگا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بھیک منگوں جیسی ہوتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ دولت کے لیے لوگ موسیٰ نہیں فرعون کرتے ہیں، دولت کے لیے لوگ حسین نہیں یزید کرتے ہیں۔ توجہ۔ اچھا، شیعوں میں آج میں پیسے کے لیے علی کر رہا ہوں، تو جو سنیوں میں علی کرتا تھا وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ عجیب و غریب بات ہے۔ پوچھو، یہ میرے بھائی نے بڑے خلوص سے کتنے دنوں پہلے یا میرے خیال سے مہینوں پہلے مجھے دعوت دی ہے۔ یہ فیروز بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنا ڈیمانڈ کیا میں نے یہاں آنے کے لیے، کتنے لاکھ مانگے میں نے اور کتنے لاکھ میں ایگریمنٹ ہوا۔ آن ڈیمانڈ نہیں آیا ہوں، پیسوں کے لیے کوئی میجورٹی سے نکل کر مائنورٹی میں نہیں آتا۔ تو کس پر الزام لگا رہا ہے پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لے۔ میرے شہر، پہلے میرا گھر دیکھ، میرا پروٹوکول دیکھ۔ جناب زہرا نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میں تجھ سے کیا لوں گا؟ مجھے لینا ہے جس سے وہ مجھے دے رہے ہیں، وہ مجھے عزت بھی دے رہے ہیں، دولت بھی دے رہے ہیں، شہرت بھی دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تیری دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ کبھی میں نے آج تک آن ڈیمانڈ نہیں آیا ہوں فرش اعلیٰ پر۔ آج تک جہاں پر بھی مجلس پڑھی ہے میں نے، ایک بندہ بتا دے، آپ کے سرسی میں یہ تیسرے یا چوتھے مرتبہ آیا ہوں، ایک بندہ کھڑے اٹھ کے کہہ دے کہ مولانا آن ڈیمانڈ کبھی آئے ہیں؟ یہ فضول کی باتیں، یہ نفرت کی باتیں ہیں۔ ارے اس منبر سے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام مت کرو۔ ڈیمانڈ کر کے خود آتے ہو اور الزام شبیر وارثی پہ لگاتے ہو۔ شبیر وارثی پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا درگاہ حضرت عباس سے، لکھنؤ سے، اور یہاں سرسی میں بھی شہزادی جناب زینب کے روضے سے کہہ رہا ہوں، آنے والے محرم میں کسی مجلس کی اجرت نہیں لوں گا، میں ایک مجلس کا بھی فیس نہیں لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ سارے ذاکرین مل کر اعلان کرے کہ وہ بھی نہیں لیں گے۔ میں تو اعلان کر رہا ہوں نہیں لوں گا، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوں نہیں لوں گا۔ تم بھی نہیں لو؟ ذرا کہہ کے دیکھو نا 10 ذاکرین کو، قسم خدا کے گلے میں چچندر اٹک جائے گا۔ آؤ تم بھی بغیر نذرانے کے منبر پر آؤ بغیر لفافے کے، پڑھو مجلس، 1 سال پڑھ کر دکھا دو، پھر لگانا میرے دامن میں داغ۔ جب نہ تھی ہمیں اپنی خبر تو دیکھتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ بھائی اپنے آپ کو بھی تو پہلے دیکھ لو، کون مولوی ہے جو فری میں مجلس پڑھتا ہے؟ کون مولوی ہے جو فری میں آ کر محفل پڑھتا ہے؟ کون شاعر ہے جو فری میں پڑھتا ہے؟ تم لوگ تو جائز، شبیر وارثی کا مل رہا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں ناجائز ہے لینا آن ڈیمانڈ۔ اگر آپ ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، مگر اگر آپ کو بی بی زہرا کے صدقے میں کوئی نظر پیش کر رہا ہے تو جائز ہے۔ ہاں، اور چلو میں مولویوں کا بھی ساتھ دیتا ہوں، میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ خطبہ کو ذرا بڑھا کر دو۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے کہ ان کا بھی گھر ہے، سنسار ہے، پریوار ہے، فیملی ہے، اور اوپر سے تم کو ہر سال نیا میٹر چاہیے۔ تو بھیا اگر سال بھر وہ محنت کرے گا، جاب کرے گا، تو کتابیں کب پڑھے گا؟ تمہیں میٹر کیسے دے گا؟ اس لیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے فری مائنڈ ہونا چاہیے۔ جب خیال معاش دماغ پر بھاری ہوتا ہے نا، تو نہ حدیث سوچتی ہے نہ روایت سوچتی ہے۔ اس لیے ذاکرین کو بھی تھوڑا فری رہنے دو، میں کہتا ہوں ان کو بانا بڑھا کر دو۔ اور کیا دے سکتے ہیں تم اور ہم؟
اہل بیت کے ذکر کی اجرت کسی کی حیثیت کیا ہے کہ دے دے؟ یہ تو جس کا ذکر ہے وہی دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت کی اجرت دے دے۔ تم ذاکر کی اجرت دیتے ہو، ذکر کی اجرت نہیں دیتے۔ میں تو کہتا ہوں آپ دیجئے بڑھا کر، مگر میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہیں تو چاہیے میرا اور ساتھ دو کہ میں ایک ہی محاذ پر میں کئی لوگوں سے لڑ رہا ہوں، اپنوں سے، غیروں سے، سب سے لڑ رہا ہوں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرا ساتھ دیتے، ہاں بھائی شبیر وارثی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دشمنوں سے لڑتے ہو، تم پبلک میں مناظرہ کرتے ہو، تم افضلیت علی پر مفتیوں سے تم نے مناظرہ کیا ہے، تو ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے، بجائے ساتھ دینے کے میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل انسان کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے، دوسروں کی عزتوں کا غم زیادہ ہے۔ اپنی خوشی پیاری نہیں ہے، دوسروں کا غم پیارا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے عزت دینے والا خدا ہے۔ اگر تیرے جیسے ملا کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہوتی تو میں تو ذلیل و خوار ہو کر گھومتا۔ عزت دینے والا بھی خدا ہے، ذلت دینے والا بھی خدا ہے۔ جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو۔ تو اللہ نے جن کو عزت دی، دشمنوں نے کوششیں بہت کی کہ ان لوگوں کو ذلیل کر دے، مگر وہ ذلیل نہیں کر پایا۔ جن کے سر کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، جنہوں نے سر کاٹے تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔